اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بے شمار بے شمار بے شمار عاشقان رسول، عاشقان میلاد نے بھی منائی، صبح بہارا کی سعادت بھی پائی، اور آج جلوس میلاد سے بھی فارغ ہو کر الحمدللہ اس وقت ہم فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ اللہ پاک کی کرو رحمت ہے، کرو رحمت، اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ ہم اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں، جشن منائیں۔ اور واقعی جلوس میلاد کا بھی منظر دیکھنے جیسا ہوتا ہے، عاشقان رسول جھنڈے اٹھائے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگناتے ہوئے جس طرح جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں، اللہ کریم ان تمام جلوس میلاد میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا یہ شرکت کرنا قبول فرمائے، اور جو اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ پاک اسے درگزر کرے، معاف فرمائے۔ جب تک جئیں ولادت کی خوشیاں مناتے رہیں، جب تک جئیں جشن ولادت مناتے رہیں، اور ایک بار پھر یہی ہم اس بات کا اعادہ کریں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور مچاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، اور مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا، جشن آمد رسول کی برکتیں اللہ نصیب فرمائے۔ مقصد آمد رسول میں ایک مقصد اخلاق کی تکمیل تھی۔ جب اس نے اخلاق کی بات آتی ہے تو اس میں بولنا، بات چیت کرنا، لوگوں سے ملنا، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ گریٹنگ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، جب ہم کسی سے ملتے ہیں، ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اور یہ ہم آپس میں تو ملیں گے، گھر میں ملیں گے، باہر ملیں گے، دوستوں سے ملیں گے، کاروبار پہ ملیں گے، تو یہ سارا ملنے کا اور بات چیت کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اس عنوان پر جو ہماری رہنمائی فرمانا ہے نا، آج اس پر چند سی باتیں، چند مدنی پھول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں، اور سن کر ہم اپنا جائزہ لیں کہ بولنا تو ہے، بول تو رہے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں، اب آپ کو موقع ملے گا تو آپ بھی بولیں گے، تو ہمارا کیسا انداز ہے، تاکہ ہم اپنے انداز کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے انداز کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں نہایت خوبصورت نظم اور ٹھہراؤ تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام فصیح بلیغ، فصیح بھی ہوتا تھا، بلیغ بھی ہوتا تھا، نہ اس میں کمی ہوتی اور نہ کثرت ہوتی۔ ایک نظم، ایک لفظ بڑا خوبصورت ہمیں ملا، ہم بات کرتے ہیں ہماری باتوں میں ترتیب نہیں ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا یہ ایسا نہیں ہوتا تھا، بڑی نظم کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کلام فرمایا کرتے تھے۔
حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام خوبصورت اور متوسط ہوتا، نہ قلیل تھا نہ کثیر۔ ایک اور روایت پر میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، یعنی جب آپ خاموشی اختیار فرماتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموشی اختیار فرماتے تو چہرے اقدس سے وقار جھلکتا، اور جب کلام فرماتے تو اہل مجلس پہ چھا جاتے اور آپ کا حسن دوبالا ہو جاتا اور بڑھ جاتا۔ آپ کی گفتگو شہد کی طرح میٹھی ہوا کرتی تھی۔ اب یہاں تک ہم رک کر تھوڑا اپنا جائزہ لیتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت گفتگو کا خوبصورت انداز۔ دیکھیں بولنا ہے ہم کو، ہم چپ نہیں رہ سکتے، لیکن خاموشی بھی ہماری باوقار ہونی چاہیے، ہمارا بولنا بھی باوقار ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب بھی بات کرنی ہو نا سوچیں، بعض اوقات 15-20 منٹ تک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، یہ تجربہ پتہ نہیں کتنوں کو ہوگا نہیں ہوگا۔ 15 سے 20 منٹ کنٹینیو وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور 15 سے 20 منٹ کے بعد پھر اس کو کہا جاتا ہے بھائی جان رکو تو صحیح، کہنا کیا چاہ رہے ہو، کہنا کیا ہے، بات تو واضح کرو بھائی، مقصد کیا ہے بولنے کا؟ ہاں بتا دو، 15 سے 20 منٹ تک نہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے آگے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے، بڑا بے قرار بے چین ہو کر بول رہا ہے، مقصد کی بات نہیں بیان کر رہا۔ اگر وہ مقصد کی بات بیان کرے تو وہ 1 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے، مگر وہ چونکہ بے ترتیب گفتگو کر رہا ہے، بے نظم گفتگو کر رہا ہے، بڑی عجیب و غریب انداز سے گفتگو کر رہا ہے، تو ایسا انداز ہمارا ہونا نہیں چاہیے۔ سوچے کہ مجھے بولنا کیا، اس کو اسٹرکچر اسٹیبلش کرنا، جب گفتگو کریں تو اس کا اسٹرکچر بنائیں۔ جیسے ہم بلڈنگ بناتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، پہلے بنیاد، پھر گراؤنڈ، فرسٹ، یہ پورا اچھا اب جب بلڈنگ بن گئی اب فنیشنگ کرنی ہے۔ فنیشنگ نیچے سے نہیں ہوگی، فنیشنگ اوپر سے ہوگی، پہلے چھت سے پھر نیچے پھر نیچے پھر نیچے، اوپر سے نیچے سے اوپر فنیشنگ کیسے جائے گی؟ بلڈنگ جاتی نیچے سے اوپر ہے، اسٹرکچر جو اس کا ہے وہ نیچے سے اوپر جائے گا، لیکن فنیشنگ اس کے اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ ترتیب ہے، ہمارے لفظ ہماری گفتگو کی بھی ترتیب ہونی چاہیے، اور یہ آج ہم سیکھیں، آج اس کو سمجھیں کہ ہم پہلے سوچیں کہ میں نے بولنا کیا ہے، اس کے بعد ہم اپنے بول کو مرتب کریں، بات کریں۔ آپ کو لگے گا یا پھر بولیں گے کب، آپ کریں تو صحیح، آپ بولنا ہی شروع کر دیں گے، بولنے میں آپ کو دیر نہیں لگے گی۔ یہ صرف عادت بنانی ہے، عادت بنانی ہے، یہ عادت بنانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوبصورت گفتگو کرنے اور پھر میٹھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہماری گفتگو میں کرواہٹ نہیں ہونی چاہیے، بہت کرواہٹ آ گئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا میلاد منایا ہے۔ اے میلاد منانے والو، آج نیت کر لو انشاءاللہ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، میٹھے الفاظ، کڑوے نہ بنے، پھیکے بھی نہ بنے، میں کہتا ہوں تیکھے بھی نہ بنے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو، اور اچھی گفتگو کرنے کی عادت بنا لیں۔ یہ گھر میں بھی جو دیکھ اور سن رہے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے، بولنے سے پہلے تولو یار کہ میرا بول کسی کے دل کو تو نہیں توڑ دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھا بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کو 3 بار دہراتے تاکہ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ شمائل ترمذی شریف کے حوالے سے میں نے بیان کیا۔ اب 3 بار جو بات دہرانی ہوتی تھی، اس سے مراد یہ کہ جو لکھا گیا کہ دہرانے سے مراد اہم بات ہے جس وقت تنبیہ کرنا مقصود ہو۔ اس میں حکمت یہ ہوتی تھی کہ ہر قسم کا اشکال اور الجھن دور ہو جائے، بات پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے۔ دوسری حکمت تاکہ سننے والے سمجھ کر ذہن نشین کر لیں اور وہ لوگ بھی سمجھ لیں جنہیں بات ایک مرتبہ سن کر یاد نہیں ہوتی۔ یہ حکمت بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بیان کرنے کی، جو آپ 3 مرتبہ بات بیان کرتے تھے۔ اچھا، اس کو بھی محدثین نے بڑی خوبصورت طریقے سے وضاحت کی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی مسائل بیان کرتے وقت
ایک ایک مسئلہ 3 بار فرماتے تاکہ لوگوں کے ذہن میں اتر جائے. ہر کلام مراد نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے کہ یہ جو مسئلہ بیان ہوا یہ مسئلہ کیا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے متعلق یہ بتایا گیا کہ آپ طویل خاموش رہتے تھے، یعنی طویل خاموشی تھی، بغیر کسی ضرورت کے گفتگو نہیں کرتے تھے. بات کی شروعات اور اختتام اللہ پاک کے نام سے کرتے تھے، جامع کلمات کے ساتھ بات کرتے، واضح بات کیا کرتے تھے، با قدر ضرورت بات کرتے تھے، نہ زیادہ اور نہ ہی کم. گفتگو کے دوران ہاتھوں کا بھی استعمال فرمایا کرتے تھے. یہ بات جو ہمیں پتہ چلی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لوگوں کے درمیان تشریف لائے میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ جہاں زبان اور بول کو بڑی اہمیت حاصل تھی، جس کو فصاحت و بلاغت کہتے ہیں. بڑی عمدہ گفتگو کرنا، بڑی معیاری گفتگو کرنا، بڑی اسٹینڈرڈ بڑا ہائی رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنی گفتگو کو، اور اس پر یہ فخر کیا کرتے تھے. ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے درمیان کلام فرمایا تو اعلیٰ حضرت دکھتے نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کو اس کانٹیکسٹ میں بیان کیا، اس سیاق و سباق کو سمجھے کہ وہ ماحول ایسا تھا گفتگو کا کہ وہ کعبے کی دیوار پر اپنا کلام لگاتے تھے اور کہتے تھے اس سے اچھا کوئی کلام ہے تو لے کر آئیں. یہ وہ کلام تھا. تو اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. یعنی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام فرمایا تو آپ کا کلام سن کر وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا کلام. اور ان کو پتا تھا کہ کوئی استاد تو ہے ہی نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ کو تو آپ کے رب نے سکھایا، اور رحمان علم القرآن، آپ کو تو آپ کے رب نے سکھایا. میرے آقا کا کلام آپ جوامع الکلیم آپ کو عطا کیا گیا، یعنی آپ مختصر سی بات کرتے تھے اور اس میں بہت گہرے اور بہت سارے معنی ہوا کرتے تھے. انما الاعمال بالنیات، اتنی سی بات، اور آج تک اس کی شروحات لکھی آتی، لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، میری درخواست ہے جو مدنی چینل پر ہیں، بات مختصر ہو، مکمل ہو، خوبصورت ہو، لفظوں کا چناؤ اچھا ہو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چیختے نہیں تھے. ہم یہ چیخ کر بات کرتے نا، شور مچا کر باتیں کرتے ہیں، یہ انداز نہیں ہے. ابھی دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد بیان ختم ہوگا، کیا ماحول ہوتا ہے میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھیے گا. پھر جب مسجد میں ہو تو معاملہ اور ہے، بزرگوں کے آگے تو معاملہ اور ہے. ہر جگہ کی جگہ ہوتی ہے کہ ہم کہاں ہیں، ماحول کیسا ہے. اچھا، انسان پہچان بھی اپنے بول سے جاتا ہے. کسی فلسفر نے کہا تو بول کے میں جانوں کہ تو کون ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ ہمارا انٹروڈکشن ہے کہ یہ بات موقع کی کر رہا ہے، نپی تلی کر رہا ہے، الفاظ کا چناؤ کیا. ابے ادھر آنا یار، یہ جو جملہ ہے نا، ابے ادھر آنا یار، وہ پہچان ہو گئی کہ یہ ابے تبے والا آدمی. ابے یار بیٹھنا یار، آ تو صحیح. اب یہ ایک ہمارا بازاری انداز ہے، مگر جب بھی کوئی انداز دیکھے گا کسی کا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا اور بولنا چلنا کیسا ہے. آپ کا بول بتا دیتا ہے. آئیے نا پلیز، بیٹھیے ماشاءاللہ. بتا رہا ہے کہ یہ بندہ کون ہے. پلیز کم انسائڈ پلیز. آپ کی گفتگو بتاتی ہے. اچھا، پھر بات کرتے ہوئے مسکرانا. اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے آقا کی مسکراہٹ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران گفتگو مسکرایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام حضور کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیشہ مسکرا کر گفتگو فرمایا کرتے تھے. چنانچہ ایک دن حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حضرت ابو درداء سے پوچھا، آپ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں مسکرا کر کرتے ہیں،
اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو درداء نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مگر یہ بھی دیکھیے کہ ام درداء کہہ رہی ہیں، آپ کی زوجہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھ سے مسکرا کر کیوں باتیں کر رہی ہیں. یہ بھی ایک بات پتہ چلی کہ بیوی سے بھی مسکرا کر بات کی جاتی ہے. اللہ کے بندو مسکرا کر بات کریں، یعنی اپنی گفتگو میں مسکراہٹ کو لائیے، اپنی گفتگو میں نرمی کو لائیے، اپنی گفتگو میں جامعیت کو لائیے، اپنی گفتگو میں اچھے الفاظ کو لائیے، ٹھہراؤ لائیے، جہاں ضرورت ہو دھیما پن لائیے. دیکھیں گفتگو اور بیان دونوں میں فرق ہوتا ہے، رائٹ؟ گفتگو اور بیان دونوں میں فرق ہوتا ہے. بیان میں تو بندے کو بولنا ہے، پھر جیسا موضوع ہوگا، جیسا ماحول ہوگا، اس کے مطابق بیان میں اتار چڑھا. لیکن جب آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، جب بعض گفتگو کرتے نا، یہ بات طے ہے کہ بات کاٹنا سنت نہیں ہے اور ہمیں بات نہیں کاٹنی ہے. مگر یہاں میں گفتگو کرنے والے سے عرض کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے سامنے والے کا صبر کا امتحان کیوں لیتے ہو یار؟ مختصر سی بات کریں. بولنا شروع کرتے نون سٹاپ، ایسا 120 کی سپیڈ کا ٹرک جا رہا ہے، اب اچانک ٹرک کو بریک لگاؤ تو ٹرک کلٹی، پھر لڑائی شروع. اچھا بعضوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہے نا، اس طرح کی کوئی گیدرنگز ہو رہی ہوتی ہے، آپس میں ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، نہیں نہیں میری سنو، ارے بھائی میں بول رہا ہوں نا، ارے یار میری بھی تو بات سنو. وہ یہ سب ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی سن بھی نہیں رہا ہوتا، کسی کو کوئی سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا، اور کوئی اس میں کوئی سمجھدار آدمی شاید آپ کو نظر آئے گا جو یوں بیٹھا ہوا ہوگا اور یہ شور ہو رہا ہوگا، بالکل شور ہو رہا ہوتا ہے. یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ مارکیٹوں میں بھی ہوتا ہے، میٹنگز میں بھی ہوتا ہے. بھائی یہ جیسا ماحول، جیسے لوگ، جیسی تربیت، اس میں ایک کوئی ایک شخص شاید آپ کو نظر آ جائے جو یوں بیٹھا ہوا ہوگا. بھائی آپ تو بولو. کیا بولوں؟ اس بھیڑ میں کون بولے گا بھائی؟ اس بھیڑ میں کون بولے گا؟ خاموشی ہو، لوگ سننے کے لیے تیار ہو تو میں بات کروں نا. یہ بات میں نے آپ کو جو سمجھائی ہے نا، پلیز غور کیجئے گا. اس طرح رش میں کبھی اپنی بات مت ڈال دیا کریں، بات کی امپورٹنس ہی ختم ہو جائے گی. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بھیڑ میں گاڑی نہیں ڈالی جاتی، ایسے رش کے اندر تو بندہ انتظار کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. کیا بات کروں میں اس میں؟ سنیں، مگر یہ ماحول بھی دے گے. اچھا اس میں آپ بھی مبتلا ہو گئے تو کہیں گے یار یہ بھی ایسا ہی ہے. مگر اس طرح کے لوگ ہوتے، مگر انفارچونیٹلی کم ہوتے. تو مسکرا کر بات کریں گے، جیسا ماحول. کسی کو مسکرا کر باپ کے انتقال کی خبر نہیں دیں گے، جیسا ماحول. مسکرا کر بات کریں گے، دھیمی انداز سے بات کریں گے، نرمی کے ساتھ بات کریں گے، چیخنے چلانے سے بچیں گے، اور اچھے الفاظ سے بات کریں گے. ہو سکے تو مختصر کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کریم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری پیاری گفتگو کا جو انداز، جو کلام کا انداز ہے، اس ادا کو ادا کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے آپ کو 2-3 رسالوں کے نام بیان کروں گا. ایک تو خاموش شہزادہ، اس رسالے کو لیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا. میٹھے بول، اس رسالے کو لیں انشاءاللہ تعالی، اس کے مطالعے سے فائدہ ہوگا. اور باتیں کرنے کے تعلق سے، گفتگو کے تعلق سے بڑی خوبصورت مقتۃ المدینہ کتاب امیر سنت کی مقتۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کتاب کو لیں. بولنا کیسا ہے، کیا نہیں بولنا، ان تمام باتوں کو سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سنت کے مطابق گفتگو کرنا اللہ پاک نصیب کر دے. آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ آپ کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق. بات بھی سنت کے مطابق، تو کھانا بھی سنت کے مطابق. کھانا گرانا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا، سنت کے مطابق بیٹھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اسلام بھائی ہمارے جو مبلغین ہوتے ہیں وہ سنت اور آداب بتاتے رہتے ہیں.
اور جہاں کھانے کا کہا گیا وہیں پر کھائیے گا۔ دوسرا یہ کہ کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ اذان عشاء ہو جائے گی، پھر جماعت سے نماز پڑھنی عشاء کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا 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 یا رسول، جشن میلاد محمد ہم منائیں گے ضرور، جشن میلاد